شکر آپ دیکھ رہے ہیں آمین میڈیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے ہم آپ کی خدمت میں حالت حاضرہ پر ایک پروگرام لے کر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی طریقے کا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں ہیں ہمارے عزیز دوست عثمان بھائی قریشی۔ تو عثمان بھائی، مظہر شیخ صاحب ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور کافی ٹی وی چینلوں پہ بھی ان کے اینکر رہ چکے ہیں، اور ان کے پروگرام آج بھی اشرفی چینل وغیرہ پہ ریلے ہوتے رہتے ہیں، اور روزانہ ایک کلپ بنا کر عوام کے لیے چھوڑتے ہیں جو حالات حاضرہ پر۔ لیکن اس ہفتہ وار میں ہم ان کے بہت خوش خیر آمد کرتے ہیں اور جو خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کی اس طرح کا یہ کاوش رہی ہے کہ یہ عوام کو اپنے ایک نقطۂ نظر پیش کرنے کے سبب سے ہمیشہ ہم ان کی ٹیم اسٹوڈیو پر آتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے۔ مظہر صاحب، آج ہم نے جو پروگرام کا انتخاب کیا ہے تو اس کو اور بہتر بنانے کے لیے عوام الناس کی طرف سے بھی جو اس طرح سے ہمیں مشورے ملتے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پروگرام کو 4 کھانے میں بانٹا ہے۔ پہلا اس طرح سے رہے گا کہ ہم سیاسی حالات کے اوپر تذکرہ کریں گے، دوسرا ہم سماجی حالات کے اوپر کچھ بات کریں گے، تیسرا مرحلے میں ہمارے ذاتی تجربات رکھیں گے، اور چوتھا رہے گا صوفی سندیش، جس میں صوفی نامہ کے ماتحت صوفیوں کی بات کے اوپر اس میں بات کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سیاسی حالات سے کہ آج ہندوستان میں ہم جو جس طرح سے قدرت ایک بدلہ لے رہی ہے ہندوستان کی عوام سے، اس کے اوپر مجھے کچھ یاد آتا ہے کہ مسلمان کے اعتبار سے جس طرح سے قدرت کے قانون میں کھلواڑ ہو رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے، کہ جو جائز تھا اس کو ناجائز کر دیا گیا اور جو ناجائز تھا اس کو جائز کر دیا۔ اس کی مثال پیش کروں، مثال کے طور پہ LGBT کا قانون، جس میں لواطت اور عورتوں کے ساتھ جو معاملات کا معاملہ ہے، اس کو یہاں کی ہندوستانی سپریم کورٹ نے اس کو جواز دیا، اور بھارتی سرکار نے اس میں اپنا حلف نامہ داخل کر کے اس میں انہوں کا اپنا ساتھ ہے، اور ان کے موقف یہ واضح کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ سیدھا قدرت کے قانون میں مداخلت تھی۔ اور آگے آپ کو لے جاؤں کہ زنا کا معاملہ، تو زنا کے معاملے میں اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے تعلقات کے علاوہ کوئی تعلق کوئی دوسرے غیر مرد سے رکھتی ہے تو وہ اب قانون کی طور پر وہ گناہ نہیں رہا۔ اور اس سے آگے لے جاؤں میں کہ ایک 3 طلاق کا معاملہ، تو جو طلاق ہمارے یہاں اسلام میں بالکل جواز تھا، جس کے اوپر 3 طلاق، اس کو کرمینلائز کر دیا، مطلب اس کو سزاوار بنا دیا گیا۔ پھر ایک یہ قدرت کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ تو ایسے جب معاملات ہوتے ہیں تو قرآن اور یہاں تک کہ ہندو اپنشد اور ویدا میں بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اس طرح پھر قدرت اس کا بدلہ لیتی ہے۔ تو شاید وہی اس کی وجہ پس منظر ہی ہے یہ کووڈ کی، یا کیا رہی ہے، یہ آپ پورا بیان سن کر اس کے بعد اپنی رائے عائد قائم کریں اور ہمیں اس سے مطلع کریں۔ میری جانکاری کے مطابق جیسے کہ قرآن و حدیث سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ نوح علیہ السلام کی جب نافرمانی ہوئی تو ایک بہت شدت کا پرلے آیا، بلکہ ایک عذاب آیا، اور پانی کی شکل میں آیا جو پوری دنیا پہ پھیل گیا، اور اس میں نوح علیہ السلام کے ماننے والے جو کشتی میں سوار تھے اس کے سوا کوئی نہیں بچا۔ اسی طرح سے یہ بات کا ذکر اپنشد اور ویدوں میں بھی آتا ہے کہ گلگامش نام کے کوئی جو بھی پیامبر تھے اس زمانے میں، ان کے زمانے میں یہ پانی کا طوفان، جس کو ہندو میتھولوجی میں پرلے کہا جاتا ہے، وہ آیا تھا، اور اس طرح سے قدرت نے اپنی طریقے سے بدلا لیا تھا۔ تو کیا ہم وہی نہج پہ پہنچ گئے؟ ایک یہ سوال نشان آ کے کھڑا ہوتا ہے، کیا ہمیں اپنا ری انسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے معاملے کو کہاں پہنچنا چاہیے اور کہاں پہنچ گئے، اور اب ہمیں کس طرح سے اس کو سدھار کرنا چاہیے؟ آگے کی تفسیر میرے ساتھی مظہر شیخ صاحب کنٹینیو کریں گے۔ عثمان بھائی، آپ نے جو بات کہی اس میں خاص کر ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ کلام پاک میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فی الحال جو ہم گے کے رہے ہیں، جسے بھی گورنمنٹ نے ہائی کورٹ کے ذریعے مانیتا دی ہے کہ جو مرد جو ہیں وہ آپس میں تعلقات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی لوط علیہ السلام کے وقت میں اس طریقے کے معاملات ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا۔ اس بات سے تو میں آپ سے سہمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں جب انسان کسی طریقے سے رد و بدل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ درست، یہ ہر مومن مسلمان کا یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ اور خاص کر ہم بات کریں تو فی الحال جو کووڈ کو لے کر معاملات چل رہے ہیں دیش بھر میں، آج کی آپ کو بات بتاؤں میں کہ دہلی میں ہائی کورٹ نے وہاں کی راجیہ سرکار اور کیندر سرکار کو بہت سی بری طریقے سے بتایا ہے کہ خاص کر آپ کو کسی بھی طریقے سے لوگوں کے لیے آکسیجن کا انتظام کرنا ہے، صحیح، چاہے آپ چوری کر کے لائیے یا کچھ بھی کیجیے، لیکن لوگوں کی صحت کا خیال رکھیے۔ یعنی کہ معاملے کتنے نازک ہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ مجھے خود کو روزانہ کئی فون آ رہے ہیں آکسیجن کو لے کر
ایک طرف تو دیکھتے ہیں کہ ہوا میں آکسیجن ہے لیکن لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی تو قدرت کی طرف سے ہی ہوا، اور قدرت پر زور شور سے بدلا لے رہی، جیسے کہ پچھلی طور پہ اس طرح سے معاملہ تھا کہ یہ کسی اور طریقے سے جسم پہ داخل ہوتا ہے، اب تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ہوا میں موجود ہے، اب اس کا تو کوئی بچاؤ ہی نہیں ہے۔ اب اس میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں میں صاحب کہ اکثر دیکھا جائے کہ لوگ جو ہیں جی ان کی ذہنیت جس وقت سرکار بنانے کی ہوتی ہے اس وقت جی وہ اپنے طریقے سے اپنی سوچ کو لے کر جی ووٹ کرتے ہیں اور سرکار چنتے ہیں۔ تو اس بار جو سرکار میں چنی گئی ہے اس میں سرکار کے دو ایجنڈا ہوتے ہیں جی کہ کس طریقے سے انہیں کام کرنا۔ درست۔ اب کی بار جو سرکار آئی ہے اس کا پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ بالکل۔ اس بات میں آ جاتا ہے کہ ہاسپٹلیں بنانا، لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا، جی تعلیم و تربیت کی طرف، روزگار کی طرف دھیان دینا، لیکن من میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آخرکار ہوا یہ کہ دیش جو ہے وہ کسی اور دشا میں ہی جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ شہروں کا نام کرن کرنا اور خاص کر جو ہے کسی ایک قوم کو ٹارگٹ بنانا، صرف اسی دشا میں کام ہو رہا ہے۔ یعنی خفیہ ایجنڈا تھا، آپ اس کی طرف شاید توجہ دلا رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور آپ کو خاص ایک بات بتاؤں جی کہ اگر لوگوں کی صحت کا خیال ہوتا تو جس طریقے سے بنگال میں الیکشن کے وقت لاکھوں لوگوں کی بھیڑ، اور آپ ہمارے گृہ منتری جی کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ بنا ماسک کے ویڈیوز بھی ان کے وائرل ہوئے ہیں، جی 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 جس سے لوگوں میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے کہ گృہ منتری جی اس طریقے سے ماسک نہیں لگا رہے تو ہمیں کیوں صلاح دے رہے ہیں؟ یعنی شاہی ایوانوں میں جو جس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اس کو عوام پہ مجبور کیا جائے اس پر عمل کرنے کے لیے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یعنی انسان جب باعمل ہوتا ہے اور وہ کسی بات کو کہتا ہے تو اس کا عمل جو ہے، اس کا رد عمل جو ہے وہ پبلک پر جنتا پر خاص کر ہوتا ہے۔ ہمارے سرکار دو عالم نے خود کھجور کھاتے تھے یا میٹھا کھاتے تھے تو انہوں نے کسی کو ہدایت دینی تھی تو خود کھجور کھانا چھوڑی، اس کے بعد وہ بچے کو ہدایت دی۔ یہ ایک مشہور واقعہ رہے گا، شاید آپ کو اس کی جانکاری ہوگی۔ بالکل۔ یہاں سے ہم ایک اور رخ کرتے ہیں سماجی حالات پر۔ رمضان آ چکے ہیں الحمدللہ، اور بات خیریت سے گزر رہے ہیں۔ آج 9واں روزہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں الحمدللہ اللہ کا کرم رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بس کافی پابندیوں کے باوجود اپنے اپنے طریقے سے لوگ عبادت کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم مسئلے پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں عوام کی، کہ خاص کر جو مساجد کے امام اور جو پیش امام اور جو مؤذن ہیں ان کی تنخواہ میں بہت زبردست گراوٹ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ایک عمومی طور پہ سرسری طور پہ اگر دیکھا جائے، بھائی آپ کو میں روکنا چاہوں گا، اب گراوٹ کی بات مت کیجیے، لیکن میں یہ کہوں گا خاص کر اس کو کہ جو طے کی جاتی ہے، ہاں جی گرانا تو وہ ہے کہ کم کر دینا، لیکن پہلے سے اتنا کم۔ جی 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 میں نے اکثر دیکھا ہے خاص کر کے 6,000 روپے سے لے کے 8,000، ایک صرف یہ ایک باؤنڈری باندھی گئی ہے اماموں کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور مؤذن کا اس سے آدھا پگار ہوتا ہے۔ اور کئی جگہ پر تو امام ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے کہ مؤذن کا بھی بانگی صاحب کا کام وہی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں جھاڑو لگانا، پیشاب خانوں کو صاف کرتے ہوئے بھی میں نے اماموں کو دیکھا ہے۔ ٹھیک صاحب اب ان کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ کس طرح سے گزارا ہو؟ ابھی جیسے صاحب نے بتایا کہ 6,000 یا 8,000 یا 10,000، اور مؤذن کا جو اس کی تنخواہ ہے وہ 5,000 کے قریب ہوتی ہے، ایک نارمل سی ایک معیار ہے۔ اب 5,000 10,000 میں تو عام انسان کا ناشتہ تک نہیں آتا، کہ اور ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، اور جو پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے جو پیٹرول کی داموں میں جو بڑھوتری آئی، اس کے بعد جو مہنگائی کا چکر بڑھا ہے، تو اس کے بعد ہر انسان کی زندگی میں ایک اس کو بسر کرنا ایک چیلنج سا ہو گیا۔ اس معاملے میں آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ جو پرانا تھا، جو معیار تھا اسی پہ، تو مسجد کے جو ٹرسٹی حضرات ہیں ان کو بھی ایک سخی دلی بتانا چاہیے، اور آگے آ کر ان کی ریکویسٹ سے پہلے ہی ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے، یہ ایسی خاص درخواست ہے۔ سمن بھائی، میں تو خاص کر اس بات پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں امام کا جو ہے مقام سمجھنا سے پڑے گا کہ جب ہم رکعت باندھتے ہیں جی تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ پیچھے امام کے، درست، اگر امام کی نماز ہوگی تو ہماری نماز ہوگی۔ صحیح۔ تو امام کا مرتبہ کیا ہے؟ اس امام کو ہمارے آگے ہم ہاتھ پھیلاتا ہوا دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہماری قوم کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہوتی ہے یہ
اور اس سبب سے دوسرے بھی آپ جیسے توجہ دلا رہے تھے ہمارے ڈسکشن میں پہلے کہ اس سے دوسری توجہ کی اس طرف چلی جاتی ہے ان کو پیسے حاصل کرنے کے لیے، بالکل آپ کو کہ عملیات پہ چلے جاتے ہیں. اور ایسے بھی میں نے قصے سنے ہیں کہ 1.25 لاکھ روپے تک کے لوگ تعویذ بناتے ہیں امام حضرات. خیر ایسی نہج پر نہ جائے معاملہ، تو اسی طرف یہ ٹرسٹیوں کو خاص طور پر یہ توجہ دینا چاہیے کہ ان کو اس طرح کی جو اپنے تعویذ وغیرہ جو ہیں اس کی کوئی کاروبار نہ کرنا پڑے. تعویذ وغیرہ بالکل جائز ہے اور اس سے فائدہ بھی پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو پیشہ ورانہ طریقہ نہ اپنانا پڑے. اس کے لیے ان کی از خود نوٹس لیتے ہوئے ان کا تنخواہ بڑھا دی جائے، ایسا مشورہ ہے. اچھا عثمان بھائی، ایک بات آپ سے یہاں پر میں اور کہوں گا جی کہ آج کل ہماری جو قوم ہے ٹھیک وہ قرض حسنہ کو بھول چکی ہے. ٹھیک، کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا قرض حسنہ کیا چیز ہے. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. اور قرض حسنہ وہ چیز ہے جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز عائد کی تھی کہ اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے اس سے آپ قرض حسنہ دیجیے. قرض حسنہ وہ ہے کہ مقروض اگر آپ کو وہ پیسے لوٹا سکتا ہے تو وہ لوٹا دے گا، لیکن اگر وہ نہیں لوٹا پایا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کو معاف کر دیا جائے، اور بلا قرض، بلا اس کے کیا کہتے ہیں انٹرسٹ کے پیسہ دینا ہے بغیر سود کے. جبکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اکثر کہ 10% انٹرسٹ سود لے کر مسلمانوں کے اندر یہ جو ہے کاروبار عام ہو گیا ہے. یعنی بدی کو اچھا ہی سمجھ کے لوگوں نے اپنا لیا ہے. بالکل. تو اس کی بلا بہت سخت الفاظ میں اپنے مذمت کرتے ہیں اس معاملے کی، اور اس کی وجہ سے کئی گھرانے بھی تباہ ہوئے ہیں گے. اور بیاج تو کسی بھی صورت میں لینا یا دینا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. اور اس طرح سے اگر مسلمان کو دیتا ہے تو اس کے محلے کے دوسرے لوگوں کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بیاج خور کی لوگوں نے ہمسایہ ہونا بھی پسند نہیں کیا. ایسے بزرگوں کے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. ایک اور توجہ یہاں دلا دو، جب سماجی حالات کا ہی تذکرہ چھڑ گیا ہے، ایک ہمارے یہاں کے بھی امام صاحب کا ہی تذکرہ کروں میں کہ وہ اپنے آپ کو شاہی امام کہلاتے ہیں. اب صاحب یہ شاہی کی ڈگری آپ کو کس نے دی؟ جیسے کہ مثال کے طور پر دلی کے جو امام بخاری صاحب ہیں تو ان کے پاس تو بس وہ سند یافتہ ہے. وہ اس طرح سے کہ آج ان کی 14ویں پشت ہے شعبان بخاری جو ان کو انہوں نے منتخب کیے ہیں گے. لیکن عبدالغفور بخاری صاحب جو شاہجہاں کے زمانے میں ان کا تقرر شاہجہاں نے 23 جولائی 1656 میں کیا تھا، یہ سند آج بھی ان کے پاس موجود ہے. اور ہمارے یہاں احمد آباد کے ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو شاہی کہلواتے ہیں. میں کوئی شاہی زمانے کی مسجد میں کام کرنے سے کوئی شاہی نہیں ہو جاتا. تو اور اس طرح سے آپ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، سرکار کو بیوقوف بناتے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ شاہی ہیں تو اپنی سند پیش کیجیے. سر شاہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے دی ہوا. بالکل درست، بالکل درست، کہ بادشاہ کی طرف سے تقرر ہوا ہو، کوئی شاہی معاملہ ہو، اور آپ اپنے آپ کو بڑے بننے کے لیے شاہی کہلاتے ہیں. تو میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. اور آ جاتے ہیں ہم ذاتی زندگی کے تجربات پر. آپ کے بھی کوئی اس میں مسئلہ ہو کہ بھائی اس طرح سے ابھی کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو ایک ہمارے محب ملت کے نام سے دادا میاں قادری صاحب ہیں جو روپال سے تعلق رکھتے ہیں، سادات گھرانے سے، اور بڑی اچھی گجراتی میں زبان میں بھی تقریر کرتے ہیں، اردو پہ بھی ان کا ملکہ ہے، اور ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اب میرا کاروبار جو ہے وہ کار ایسیسریز کا ہے، تو اکثر لوگ عوام میرے پاس کام کرانے آتے رہتے ہیں. تو حضرت بھی آئے تھے میرے پاس، تو کوئی گزر گیا تھا تو اس کے سبب سے وہ میرے پاس ملنے کا ہے کہ گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کووڈ کا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی اچھی وضاحت کی کہ صاحب ایسا ہے کہ پہلے بیماری کے سمٹمز کو، مطلب مرض کے سمٹمز کو اٹینڈ کرنا کی بجائے مرض کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ کووڈ آیا کیوں، ہمیں وجہ کیا ہے، جی کیا ہے اس کی، کہ قدرت ناراض ہوئی یا اور کوئی معاملہ ہے یا اس کی کیا سبب ہے. اس کو ڈھونڈ کر اس طرح سے ختم کرو گے تو یہ اس کی سب جو تکلیف ہے وہ اپنے آپ ہی دور ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی اچھی وضاحت کی، وہ میں عوام سے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ بتاتے ہیں کہ سب یا پھر میں نے ان پہ یہ بھی سوال کیا کہ اگر کوئی مسلم انتقال کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے لینا چاہیے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ جو گنہگار مسلمان ہے تو وہ تو یوں سمجھیے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور کوئی اچھا مسلمان گزرتا ہے تو گویا کہ جو کوئی اچھا مسلمان گزرتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس شہادت کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی وہ بھی خلاصہ نہیں کر سکے، لیکن یہ موت جو ہے یہ کہ ناگہانی ہے موت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شہادت کے زمرے میں بھی آتی ہے تو اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اس طرح سے آگے ایک اور رخ کریں کہ ایک
جو مرحومہ عائشہ کا ایک ثانیہ احمد آباد میں ہوا، اس کو لے کر سوشل میڈیا میں بڑا ہنگامہ ہوا، یہاں تک کہ اسد الدین اویسی نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا، دلی سے بھی کچھ لوگوں نے اپنا بیان جاری کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی یہی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بھئی یہ ایسے معاملات کھڑے کیوں ہوتے ہیں۔ تو اس کو لے کر ایک میرے عزیز ہیں جناب دانش خان صاحب، اور ان کی اہلیہ ہیں شہناز انصاری صاحبہ، وہ بڑے پیش ہیں اور ایک پروگرام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ایسے خواتین کے مسائل ہیں اس پہ توجہ دی جائے اور اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کو کس طرح کے معاملے پیش آئیں تو اس کو کس طرح سے اور کہاں پہ اس کو سولوشن لینے کے لیے رخ کیا جائے، اس کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کچھ آپ کہنا چاہیں مرحومہ عائشہ کے معاملے کے اوپر، تو کہیے گا سر۔ سن بھائی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ مرحومہ عائشہ نے جو بھی کیا وہ غلط کیا جی۔ ہمارے اسلام کے اعتبار سے خودکشی کرنا بالکل جو ہے جی وہ بالکل درست نہیں ہے۔ صحیح۔ اب وہاں پر مختلف طریقے سے باتیں باہر آ رہی ہے کہ جو عائشہ ہیں وہ محبت کرتی، دیکھیں ہم اس پر ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن خاص کر ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جی خودکشی کا مسئلہ ایسا ہے کہ کئی لڑکیوں سے میرے خود کے بھی تعلق رہے ہیں جو اپنے حالات سسرال میں کیا ہیں، ان کے اپنے خود کے گھر میں کیا ہے، وہ حالات آ کے میرے آگے بتاتی ہیں ٹھیک، اور اللہ کا احسان و کرم ہے جی کہ ان میں سے قریباً 10 سے 15 لڑکیاں ایسی ہیں جی کہ جو 2 گھنٹے میرے پاس میں روئی ہیں، اور انہیں جب تسلی دی گئی، ان کے حالات جو تھے ان سے لڑنے کی بات بتائی گئی، تو اس پر آ کر اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ان کی سمجھ میں بات آئی اور وہ فی الحال خوشخوشحال زندگی جی رہی ہے۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے ان کا ذہنی کاؤنسلنگ کیا، وہ سب سے ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا، اور وہ جو طلاق جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے، اس سے یہ وہ رک گئی۔ یہ بہت اچھا ایک نیک کام آپ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی توجہ دلاؤں کہ ہماری جو جب یہ معاملہ اس طرح سے تنگ آ جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں رکھنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے بعد جب کورٹ میں جاتے ہیں تو جو وکیلوں کے مشورے پر 498 کی جو قلم لگائی جاتی ہے، اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق بعد از طلاق بھی ایک نفقہ وصول کرنے کی جو ہندوستانی قانون کی جو اس کے اندر جو شک ہے اس کے مطابق کوشش کی جاتی ہے، جو کہ شرعاً وہ جائز نہیں ہے، لیکن ہر خاندان جو بھی اس سے متاثر ہے وہ اسی کا سہارا لیتا ہے، تو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس سے ہمارا بالکل موقف اس کے اندر بہت کلیئر ہے کہ شریعت کے خلاف کام ہے، اپنے اس کے اندر بالکل متفق نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب، اس میں خاص کر تو کلام پاک میں بھی ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہوتی ہے جی تو اسے پہلے ڈانٹیے جی، یہاں تک کہ آپ اس کو سختائی سے سمجھائیے جی، اگر پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتی تو ایک بار سے طلاق دیجیے، درست، پھر اسے سدھرنے کا موقع دیجیے جی، پھر بھی اگر معاملہ نہیں بنتا تو اپنے جو بڑے بزرگ ہیں انہیں لے کر بیٹھیے، پھر سمجھائیے، اگر پھر بھی وہ سدھرتی نہیں ہے تو اسے دوبارہ طلاق دیجیے۔ صحیح۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ناپسند جو چیز ہے وہ ہے تیسری بار طلاق دینا، یعنی تیسرے فاقے میں مردار حلال ہوتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ ایک بہت سائیکولوجیکل پروسیس اسلام نے واضح کر دیا ہے کہ اسلام جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے اور قیامت کے تک کا مذہب ہے، تو بہت بتدریج اس کے اندر پہلو رکھے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا، دوسرا پڑاؤ اس پر ہوگا، اور جب نہیں ہو سکتا تو طلاق کو اتنی بری بھی نہیں رکھے کہ جیسے دوسرے مذہب میں ہے کہ آپ جزء لا ينفق، ایک بار آپ نے شادی کر لی تو مرنے تک آپ الگ نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں رکھا ہے۔ بہت آسانی رکھی، جس آسانی سے شادی ہے اسی آسانی سے طلاق بھی ہے، لیکن بھری ناپسندیدہ فعل اور نہ چاہتے ہوئے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تیسرے فاقے مردہ خانہ جائز ہوتا ہے، اس نہج پر معاملہ آ جائے تبھی طلاق جائز ہے۔ اس میں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور کہوں گا کہ اکثر طلاق کے معاملوں میں لڑکی یا لڑکے کے جی جو ماں باپ ہیں ان کی انا بہت بڑا کام کرتی ہے، درست۔ شادی کرنا وہ میاں بیوی کے دونوں کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اپنی گھر گرہستی اچھی طریقے سے چلاتے ہیں، لیکن کچھ بھی جب بات ہوتی ہے یا لڑکی کے گھر والے ان میں اگر دخل اندازی کرنے لگتے ہیں اور ایسے معاملے میں کچھ بات چیت ہوتی ہے، بات بگڑتی ہے، تو اکثر لڑکی کے گھر والوں کا یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ لڑکی کے گھر والوں کی اگر سختائی ہوتی ہے تو اسے لے کر گھر پہ آ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں وہاں پر کہ کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے، کورٹ میں دیکھ لیں گے، اس طریقے سے گھریلو سیاست شروع ہو جاتی ہے، اس سے معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور ایک بار اب اس میں پولیس یا قانونی اس میں چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر جو مرد کا جو حصہ داری والا معاملہ ہوتا ہے اس کے ایک انا کا معاملہ آ جاتا ہے، جیسے کہ مرحومہ عائشہ کے کیس میں کہ بھائی
اس کا جو خاوند تھا وہ محض اس لیے راضی نہیں تھا اس کو واپس لانے کے لیے. ایسا جو تاثر ملتا ہے ہمیں جو اس طرح کے سوشل میڈیا سے اور ان کے انٹرویوز سے کہ وہ اس لیے راضی نہیں تھا کہ آپ نے پولیس کیس کر دیا تب ہمارے ایک طرح کی ہماری بے عزتی ہو گئی, تو وہ انا کا مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ ایک کوئی جاتی ہے اس کے اندر پھر واپس ریکنسیلیشن کی حد ہی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور کہوں کہ ایسے معاملے میں ماں باپ جو ہیں یا ان کے رشتے دار جو ہے پیچھے سے اٹھ کے دکھا دیں گے یہ کر دیں گے وغیرہ باتیں کر کے ان پہ کیس تو کروا دیتے ہیں. لیکن آخرکار ہوتا کیا ہے کہ کورٹ کی مدت پر 1 یا 2 مرتبہ وہ لڑکی کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے کئی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ 10 سال تک 15 سال تک کورٹ کے دھکے کھاتی ہے, لیکن نتیجتاً ان کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا, نہ ہی کوئی فیصلہ ملتا ہے. تب تک ان کی کافی عمر بھی ہو چکی ہوتی ہے, اور کئی لڑکیاں جو ایسی ہے جو نہیں کرنے والے کام جو ہوتے ہیں بالکل درست وہ بھی کرتی ہے, اور لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ آپ کا کہ ہمارے مسلم اداروں کی ایک بالکل فرض کفایہ کے طور پر ہے کہ ایسے معاملات میں ایسے ریکنسیلیشن سینٹر ہونا چاہیے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کو دوسروں کی طرف نہ جانا پڑے اور ہمارے سماج کے مطلب سماج میں حل ہو جائے, چاہے وہ کوئی بھی تعلق ہو, کوئی بھی مذہب کوئی بھی مکتبہ فکر ہو, لیکن ہر مکتبہ فکر کا فریضہ ہے, چاہے وہ اہل سنت ہو, دیوبند ہو, اہل حدیث ہو, کہیں بھی ہو. باقی اس طرح کے خواتین کے معاملے ہمارے سماج میں جیسے کہ دوسرے بورے سماج کے ہیں, دوسرے سماج کے جیسے مسلمانوں میں بھی کئی فرقے ہیں, ان کے سماج شیعہ مذہب کے لوگ ہیں, بہت کم سے کم لوگ وہاں کورٹ تک پہنچ پاتے ہیں گے. باقی تو اپنی سماجی پنچایتوں میں اس کو سلجھا لیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے اس میں کوشش ہونی چاہیے, یہ خاص توجہ. آخری مرحلہ ہمارا صوفی سندیش. اس بار کے صوفی پیغام میں ہم یہ ایک بابا فرید کا ہی قول کو کوٹ کریں گے اور ایک مولانا مصنوی کی ایک قصہ عرض کروں گا میں آپ کو کہ ہمارے صوفیوں کا یہ پیغام رہا ہے کہ انسان کی اچھائی پہ نظر دو. وہ کیا کہتے ہیں بابا فرید کہ بابا فرید کہتے ہیں کہ چادر کی دھبے کی طرف مت دیکھو لیکن چادر کی سفیدی کی طرف توجہ. یعنی آج آپ اور میں ہیں, ہمارے بھی کچھ اچھائیاں ہیں کچھ خرابیاں ہیں, تو بابا فرید کے قول کے مطابق جائے کہ بھائی جو دھبے کی جگہ چھوڑ دو اور اس کے اندر کتنی وائٹنس ہے, جس طرح چادر کی اس طرح سے انسان میں بھی دیکھ کے اس کی اس طرح سے اس کا موازنہ کرنا. جس طریقے سے ایک شعر آپ کو کہوں میں کہ نگاہیں پڑتی ہے سب کی میرے دامن کے دھبوں پر, جی جی جی, ذرا کوئی جھک کے تو دیکھے اپنے گرے باؤں کو. کیا بات ہے, بہت خوب. ایک آخری بات آپ کو کہہ کے اپنے پروگرام کو سمیٹیں گے کہ مولانا روم ایک اپنی مصنوی میں بات یہ عرض کرتے ہیں کہ صوفیوں کا اور مذہبی لیڈران کا رول کیا ہوتا ہے. یہ اس سے ہمارے مذہب کے اور ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں, پھر اس طرح سے اس کو چوری کر لیا جاتا ہے اور دوسرے مذہب والے اپنے مذہب طریقے بھی پیش کرتے ہیں. آپ یہ قصہ مشہور ہے کہ ہمارے اسکول کی نصاب میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ 2 رومی بادشاہ ہوتا ہے, تو اس سے 2 کاریگروں کو بلاتا ہے اور اس طرح سے کرتا ہے کہ ایک طرف چینی کاریگروں کو ان کی جگہ دیتا ہے, ان کو روم بیچ میں پردہ لگا دیا جاتا ہے, اور ایک طرف رومی کاریگر ہے وہ ان کو ان کی جگہ میں کام کرنے کا احاطہ دیتے ہیں اور کہتا ہے تم اپنے طریقے سے اپنا جو بھی بہترین پیشکش ہے وہ آپ کریے. ادھر چینی کاریگر اپنے طرح سے نقاشی کرتے ہیں, بہت اچھے رنگ بھرتے ہیں اور جتنا بھی ان سے ہیومنلی پاسبل ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنی دیوار پر اس کو منقش کر کے اس کو تیار کرتے ہیں. اس طرف کے جو رومی کاریگر ہیں وہ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتے, وہ صرف دیوار کو چمکاتے ہیں اور ایسا بھی چمکاتے ہیں کہ وہ شیشے کے مثل ہو جاتی ہے. کہ شیشے کی مثل ہو جاتی ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب بادشاہ کا آخری معائنہ کرنے کا آتا ہے, کہ جب انعام دینے کا وقت آتا ہے تو بادشاہ سلام جب حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے پردہ ہٹا دو. تو پہلے تو جاتا ہے چینی کاریگروں کی طرف, تو چینی کاریگروں کی نقاشی دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے, ان کو شاباشی بھی دیتا ہے اور انعام کی بھی پرامس دے دیتا ہے. اب رخ کرتا ہے رومی کاریگروں کی طرف, تو رومی کاریگروں کا جب پردہ اٹھتا ہے تو وہاں کیا دکھتا ہے, وہی چینی کاریگروں کا جو بنایا ہے وہی نقش اور اچھے طریقے سے ان کو جو آئینہ ہوتا ہے اس میں نظر آتا ہے. تو خیر وہ بہت متاثر ہوتا ہے. انعام جو ہے, جو پہلا انعام ہے وہ ان کو ملتا ہے, کسے ملتا ہے, رومی کاریگروں. مولانا روم کیا توجہ دلاتے ہیں کہ پیر کا کام بھی کیا ہے کہ اس کے جو مرض والا مطلب جو اس کا بندہ ہے یا جو مرید ہے اس کے دل کو جلا دینا اور اس کے جو زنگ لگا ہوا اس کو اس طرح سے صاف کر دینا کہ جو اللہ کے اور جو رسول کے جو معاملات ہیں بس اس کے دل میں جھلکنے لگے, بہت ہوگی, اس کی زندگی کامیاب ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مولانا نے اپنے کو تعلیم دی ہے وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کافی اعتراض رہتے ہیں کہ پیر نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, تو پیر کا رول یہ ہے کہ لیتا نہیں ہے, دیتا ہے وہی پیر ہے. صوفیوں کا یہ سندیش رہا ہے.
तो कहने का मतलब दिल को जिला देने वाला पीर होता है, और पीर का रोल ये होता है कि अल्लाह और रसूल से करीब हो। बिल्कुल सही बात की आपने उस्मान भाई, वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका साहब, ये प्रोग्राम को तवज्जो देने का और इस तरह से इसको कामयाब बनाने के लिए आपका बहुत इस कदर ताउन है। मजहर शेख साहब भी काफ़ी दूरी से आकर ये स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, और अपना वक्त देकर अपनी कीमती आरा आपके सामने पेश करते हैं, और बहुत ज़रूरतमंदाना और अपने अपनी तरीके से जो भी पॉसिबल होता है अपनी ख्यालातों को रखते हैं। आपके हमेशा मैसेजेस और व्हाट्सएप पर जो बयान मिलते हैं उसके मुताबिक हम इसको प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मजहर साहब एक बार दोबारा शुक्रिया, खुदा हाफिज़। देखिए उस्मान भाई, खासकर शुक्रिया की इसमें कोई बात नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जी वो हमारे इस प्रोग्राम को देखें, जी मुझे शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम जो कुछ भी अगर नया टॉपिक लेना चाहते हैं तो वो टॉपिक ले सके, उस पर डिस्कस कर सके। और अगर इस प्रोग्राम को देख कर मैं मानता हूँ चाहे किसी एक शख्स को भी इसे हिदायत मिल जाती है तो हम समझेंगे कि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो गया। ठीक है, तो मैं मुझसे और इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।